کسی نے پوچھا ایک سچے مرید سے کہ تجھے پیر سے پہلا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ مطلب یہ فیض نہیں ہے میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی، یعنی اس چھوٹی سی دنیا پر جس پر میں تقریباً مر چکا تھا سوچ سوچ کے، اس نے مجھے وہاں سے نکال کے تقدیر کے ساتھ ایسا کنیکٹ کیا کہ فکری طور پر میں بڑھتا گیا اور بڑھ گیا۔ اب میں مروں گا نہیں، تب بھی مروں گا جب مجھے موت آئے گی، اس سے پہلے میں چل پھر رہا ہوں جیسے بھی چل پھر۔ پہلا فائدہ یہ ہوا۔ تو وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہی تو فائدہ ہے اس جہان میں، ورنہ بڑے بڑے لوگ اسی بات پہ مر گئے کہ یہ چھوٹی سی ہماری دنیا ہمارے لیے صحیح کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ فائدہ تھوڑا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے تیسے ہو، جیسا تیسا تمہیں رکھا گیا ہے، اس سے سکون ہو جاتا ہے اور قدرے تناؤ کم ہو جاتا ہے اور آدمی کچھ سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے جی۔ اور یہ وظیفے تو آپ کو ٹیلی ویژن پر بھی بتا دیے جائیں گے، فلاں وظیفہ پڑھو تو اس کا یہ اثر ہے، فلاں کلمات پڑھیں تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ ٹیلی ویژن پر آپ کو لوگ بتا دیں گے، بڑے بڑے سیانے ہیں اس دور میں کلاسیکل تصوف کو بیان کرتے ہیں، انگریزی ادب کے پڑھے ہوئے، جیسے معروف کچھ نام ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر اور ان کے ہم مثل جتنے لوگ ہیں، اشفاق احمد ہیں، واصف علی واصف ہیں۔ تو وہ تصوف کی جو ڈائمنشنز ہیں، جو کتابوں کے اندر تصوف لکھا ہوا آتا ہے بڑا مہذب طریقے سے، کیونکہ کچھ لوگوں کو لکھنے کا بڑا فن ہے نا، کچھ لوگوں کو بولنے کا بڑا فن ہے، اور کچھ لوگ خود اس فن کے بانی ہیں، اور کچھ لوگ اس فن سے پہلے ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر فن قائم ہوا ہے۔ اب یہ کس درجہ میں آ گئے؟ یہ تو ایک مہذب یعنی سویلائزڈ جو ریٹن آپ کے پاس مواد ہے اس کو بہترین انداز سے ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، اور بس۔ وہ تصوف کا جب بیانیہ دیتے ہیں تو وہ بیانیہ ہے تصوف کا، خود بن کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔